وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی ہوئی ایک حدیث پاک کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس کا تعلق نیت کے ساتھ نیت کہ عموماً دو معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک نیت کا تعلق ہے تفریق سے، جس کو نیت فقہی بھی کہتے ہیں، اور ایک نیت ہے جس کا تعلق اخلاص سے۔ نیت فقہی یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں، مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نیت ہونی چاہیے کہ فرض پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں۔ زکوٰۃ دینی ہے، پیسے دینے ہیں، تو ہمیں نیت ہونی چاہیے کہ یہ مال زکوٰۃ کا ہے یا یہ مال صدقہ اور خیرات کا ہے۔ حج کرنا ہو تو حج کی نیت میں بھی یہی ہے کہ یہ فریضہ ہے یا نفلی حج، اپنی طرف سے ہے، والدین کی طرف سے ہے، یا کسی اور کی جانب سے، یعنی نیت کا ایک تعلق یہ ہے۔ اسی طرح وضو ہے تو ہم وضو کس لیے کرتے ہیں؟ طہارت، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، تو وضو سے پہلے بھی نیت کرنی چاہیے۔ اسی طرح غسل ہے، غسل کے لیے بھی نیت چاہیے۔ ایک غسل وہ ہے جو ہم روٹین کے مطابق روزانہ کرتے ہیں تر و تازگی حاصل کرنے کے لیے۔ ایک غسل وہ ہے جسے غسل جنابت کہتے ہیں، جس کا نہانا ہر مسلمان بالغ پر کیا ہے؟ فرض۔ اب جب اس کا غسل کیا جائے تو اس کے بارے میں بھی نیت ہونی چاہیے کہ میں پاکیزگی اور طہارت کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ اگر یہ نیت نہیں ہوگی تو غسل نہیں ہوگا۔ آپ وضو کر لیں اور وضو میں آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے کے لیے میں وضو کر رہا ہوں، تو آپ کا وضو درست نہیں ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل جو بھی ہم کریں اس کے بارے میں نیت۔ ہمارا روٹین ورک، اس میں بھی ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں، دکانوں سے اٹھ کے آتے ہیں، گھروں سے اٹھ کے آتے ہیں، آؤ دیکھا نہ داؤ، بالخصوص جس وقت جماعت بالکل کھڑی ہوتی ہے تو آتے ہوتے فوراً ہاتھ دھونا شروع کر دیا اور وضو شروع کر دیا، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہم اس نیت سے یہ وضو کریں کہ یہ ہمارا وضو کیا ہے؟ طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے وضو جب کریں طہارت حاصل کرنے کے لیے، وضو کے باقی مسائل ہیں وہ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک نیت وہ ہے جس کا تعلق اس تفریق سے ہے جس کو فقہی نیت کہتے ہیں، اور ایک نیت وہ ہے جس کا تعلق اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ۔ یہاں اس حدیث میں یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔
اس حدیث میں انما الاعمال بالنیات، اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، یعنی نیت فقہی بھی شامل ہے اور نیت اخلاص بھی شامل ہے۔ بنیادی طور پر ہم علماء کرام سے سنتے ہیں، اکثر و بیشتر یہ آیت کریمہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو، بنی نوع انسان کو، جن و انس کو پیدا کیا ہے تو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا کیا ہے کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ مگر عبادت میں بھی شرط ہے، عبادت میں بھی شرط ہے۔ ایک آدمی عبادت کرتا ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، وہ عبادت خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، تو وہ عبادت بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ہی وضاحت فرما دی، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین۔ پہلے جتنے بھی انبیاء ہوئے ہیں یا جتنی ہماری طرف سے وحی آئی ہے، ان میں ہم نے یہی حکم دیا ہے کہ خالص اللہ کی بندگی کو، صرف بندگی نہیں، صرف عبادت نہیں، صرف عبادت تو بہت سے کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے کرنا یہ بہت مشکل۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، بندگی بہت کرنے والے ہیں، عبادت بہت کرنے والے ہیں۔ انسانوں میں بہت حضرات ہیں جو عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کرنا وہ مشکل۔ اللہ کی رضا، یہ کیوں؟ کہ ہمارے پیچھے ایک دشمن لگا ہوا ہے، ایسا دشمن جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور وہ دشمن اتنا اثر رکھتا ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ یہ شیطان یجری من الانسان کا مجری الدم، اس کی اثر پذیری انسان کے جسم میں اس طرح رواں دواں ہے جس طرح خون ہے۔ اب ایک منٹ میں خون 70 سے 80 بار جسم میں کیا ہے؟ دوڑتا ہے ایک منٹ میں۔ تو جس طرح یہ خون دوڑتا ہے، شیطانی وساوس، شیطانی وسوسے، شیطانی ہتھ کنڈے، وہ بھی اسی طرح صورت کے ساتھ۔ یہ خناس جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا آخری صورت، خناس اس کو کہتے ہیں جو چھپ کے حملہ آور ہو اور فوراً پیچھے چلا جائے۔ شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے تو فوراً وسوسہ ڈال کے پھر پیچھے ہوتا ہے کہ اس وسوسے کا میں انجام دیکھوں کیا ہے۔ اگر اس وسوسے کا انجام اس کے مقصد کو اس نے پا لیا تو پھر وہ زندہ باد، وہ کہتا ہے کامیاب ہو گیا، اگر نہیں تو پھر دوبارہ اسی وقت وسوسہ کوئی اور ڈالتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہی ہم دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان اذان سے ڈرتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ اور اس سے میں یہ بھی عرض کروں کہ جن گھروں میں شیطان کا اس قسم کا معاملہ ہو ان کو اپنے گھر میں اذان دینی چاہیے، ان کو اپنے گھر میں اذان دینی چاہیے۔ صحیح مسلم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اگر جنات کا اس قسم کا اثر ہو تو ان جنات کو بھگانے کے لیے گھروں میں اذان دینی چاہیے تاکہ یہ مردود بھاگ جائے اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کے، اللہ کی توحید سن کے۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ جو ہی اذان ختم ہوتی ہے اور ہم نماز شروع کرتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے، یہ شیطان فوراً وسوسے ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے اور ساری بھولی بسری باتیں جناب پھر ہمارے دلوں میں وہ ڈالتا ہے۔ یہ کس سے کون ڈالتا ہے؟ یہ ہماری تصورات کون بدلتا ہے؟ شیطان بدلتا ہے۔ اب اسی شیطان سے بچنے کے لیے بھی ہم نماز کی ابتدا ہی میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یہ دعا پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس شیطان کے وسوسوں سے بچے رہیں۔ لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ یہ وسوسوں سے کب بچیں گے ہم؟ یہ وسوسوں سے تب بچیں گے جب ہم مشغول ہوں گے، جب ہم کیا ہوں گے؟ مشغول ہوں گے۔ جب ہم فارغ ہو گئے وہ وسوسہ ڈالے گا۔ بھائی برتن جس میں پانی پڑنے کا امکان ہو، جگہ ہو، پانی وہیں پڑے گا نا۔
اگر وہ پہلے ہی بھرا ہوا ہو تو پانی وہاں نہیں پڑے گا، وہ باہر نکل جائے گا، باہر گر جائے گا، برتن میں نہیں گرے گا۔ برتن میں وہ گرے گا جس وقت برتن کیا ہوگا؟ خالی ہوگا۔ جب ہمارا دل خالی ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ شیطان وسوسے ڈالے گا، خالی دل میں وسوسے ڈالے گا۔ اب ہم نماز میں اپنے دل کو مشغول کس طرح رکھیں تاکہ اس کے وسوسوں سے بچے؟ اس کو مشغول رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی قرات دعائیں سمجھ کے پڑھیں۔ پہلے اپنی زبان سے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تسبیح پڑھ رہے ہیں، تکبیر پڑھ رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ سورت پڑھ رہے ہیں تو اس کے معنی اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ چیز ہمیں محفوظ ہونی چاہیے تاکہ پہلے ہمارے کان وہ کیا ہوں؟ مصروف ہوں۔ دیکھیے قرات کی ادنا صورت یہ ہے کہ انسان صحیح الفاظ کا تلفظ کرے، صحیح الفاظ کا تلفظ کرے۔ اس سے اعلیٰ قرات یہ ہے کہ انسان جو الفاظ ادا کرے اس کی سرسراہٹ اس کے کانوں تک پہنچے۔ اس سے بہتر صورت یہ ہے کہ جو وہ پڑھ رہا ہے اس کو سمجھے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ جب تمہیں پتہ ہو، یہ شعور ہو، پھر نماز پڑھو۔ لیکن ہم نشے میں بھی نہیں ہوتے اور پتہ بھی کسی چیز کا نہیں ہوتا، ہم ہوش میں ہوتے ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب تک یہ کیفیت ہم نہیں بدلیں گے شیطان ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، وہ وسوسے ڈالتا ہی رہے گا۔ اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نماز کے الفاظ صحیح ادا کریں، مگر المیہ یہ ہے کہ ہم الفاظ کا کچرا کرتے ہیں، الفاظ کو غلط ادا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہ سے لے کے تشہد تک ہم بہت سے الفاظ اس میں ہیں، میں مثال نہیں دینا چاہتا لیکن تاکہ بات لمبی نہ ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ بہت سے الفاظ ہم صحیح نہیں ادا کر سکتے، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ ہم میں جو ہمارے بھائی مسلمان ہیں سب، ان میں سے بلا مبالغہ 60% ایسے ہیں جو کلمہ صحیح نہیں پڑھتے، جو کلمہ صحیح نہیں پڑھتے، اور آگے بڑھیں تو 75% ایسے ہیں جو نماز پڑھنے کے باوجود نماز صحیح نہیں پڑھتے۔ بات سمجھے نا، 75% جو ان کو الفاظ نماز کے جو ہے نا وہ صحیح نہیں آتے۔ اس لیے ہمیں اپنے کلمے کی، اپنی نماز کی تصحیح کرنی چاہیے، یہیں سے اخلاص کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب ہم یہ چیز سنیں گے، ہمارے کانوں میں پڑے گی تو کان مصروف ہوئے یا نہیں؟ معانی سے ہمارا دماغ مصروف ہوا یا نہیں؟ رکوع جاتے ہوئے، سجدہ جاتے ہوئے ہمارا دل و دماغ مصروف ہوا یا نہیں؟ تو جب یہ مصروف ہوگا شیطان دور ہوگا۔ جب یہ مصروف ہوگا تو اس کو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ تو برتن پہلے ہی بھرا ہوا ہے، میں کیا داؤ لگاؤں؟ تو اس لیے اس اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہ عبادت خالص اللہ رب العزت کے لیے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم جو ادا کریں الفاظ یا جو پڑھیں اس کو صحیح طور پر پڑھیں اور ان کو باشعور پڑھیں، غیر شعوری طور پر نہیں۔ نماز بے شعوری نہیں ہے، نماز شعوری طور پر پڑھنی چاہیے۔ بات سمجھے نا، کلمہ بھی ہم شعوری نہیں پڑھتے، یہی وجہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ اس کا تقاضا ہم سے کیا ہے، اس کا مطالبہ ہم سے کیا ہے۔ نماز بھی بے شعوری پڑھتے ہیں اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس کا تقاضا ہم سے کیا ہے، ورنہ ایک نمازی میں اور غیر نمازی میں فرق ہونا چاہیے، ایک مسلمان میں اور غیر مسلمان میں فرق ہونا چاہیے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک مسلمان ہے، ایک نمازی ہے، اور بلکہ اس سے بھی آگے بات، بھائیو ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمیں پختہ مسلمان کرے، لیکن یہ مسلمانی ہماری مسجد تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ ہمیں وہ مسلمان چاہیے جو مسلمان مسجد میں بھی مسلمان ہو، دکان پر بھی مسلمان ہو، عدالت میں بھی مسلمان ہو، اور
وزارت میں بھی تو مسلمان ہو، ایم این اے ایم پی اے ہے تو وہ بھی مسلمان ہو. یعنی یہ مسلمان صرف مسجد تک محدود نہیں ہونا چاہیے. ہماری نمازیں انقلاب کیوں نہیں لاتی؟ اس لیے نہیں لاتی کہ ہماری نمازیں مسجد تک محدود ہے. مسجد سے باہر ان کا ہمارا نماز کے ساتھ ناتا اور تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اس کا کوئی واپس جو مطالبات نماز کے اندر ہیں ہم سے، ہم ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. مسجد سے نکلنے کے بعد ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. اس لیے بھائی ہمیں صرف مسجد تک مسلمان محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ مسلمان ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہونے کا تقاضا جو ہے اسلام کا وہ ہمارا ہونا چاہیے. پھر انقلاب آتا ہے، پھر تبدیلی آتی ہے. پھر تبدیلی آتی ہے وہ ہمارے وزیر اعظم کی نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق. پھر تبدیلی آتی ہے، پھر چور بازاری جاتی ہے، پھر جھوٹ جاتا ہے، پھر ملاوٹ جاتی ہے، پھر کم تولنا وہ جاتا ہے. کیوں؟ ہمیں نماز نے یہ سکھایا ہے، ہمیں کلمے نے یہ سکھایا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، کلمہ پڑھنے کے بعد چوری نہیں کرنی، کلمہ پڑھنے کے بعد کسی کو دکھ تکلیف نہیں دینی. جب ہم یہ چیزیں محسوس ہی نہیں کرتے، شعوری طور پہ یہ پڑھتے ہی نہیں، آپ بھی کہیں گے کہ یہ کلمے سے مولوی صاحب نے کہاں سے یہ باتیں نکال لی. دل میں خیال آتا ہے نا، شیطان یہ بھی ایک بس یہ کہاں سے کلمہ کہاں، جھوٹ کہاں، کاروبار کہاں، تجارت کہاں، کلمہ کہاں، نماز کہاں. اور اللہ کے بندو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعمل آباؤنا او نفعل فی اموالنا ما نشاء. کہ اے شعیب تیری دعوت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی تجارت اپنی مرضی سے نہ کریں. تیری یہ نماز ہمیں کہتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے تجارت نہ کریں. گویا وہ سمجھتے تھے، کافر ہونے کے باوجود سمجھتے تھے کہ نماز پڑھنے کے بعد تجارت منمانی نہیں ہونی چاہیے. بات سمجھے نا؟ ہم مسلمان ہو کے یہ بات نہیں سمجھتے. ہم مسلمان ہو کے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ تجارت وہی کرنی چاہیے جو نماز سکھاتی ہے. نماز کیا سکھاتی ہے؟ نماز سکھاتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز سکھاتی ہے جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ذو الجلال نے فرمایا تھا وَلَا اے موسیٰ اقم الصلاۃ لذکری. اور یہ ذکر صرف مسجد تک محدود نہیں ہونا چاہیے، باہر بھی ہونا چاہیے، دکان پر بھی ہونا چاہیے. دکان کے بارے میں اللہ ذو الجلال نے نہیں فرمایا. اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کتنے خوش نصیب ہیں جو تجارت کرتے ہیں لیکن وہ نہ نماز سے غافل ہوتے ہیں نہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے. اس لیے ذکر مسجد تک محدود نہیں ہونا چاہیے، یہ بازاروں میں بھی ہونا چاہیے. مسجد میں ذکر سارے کرتے ہیں، بت خانے میں اگر ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، لطف تو اس ذکر میں ہے. بات سمجھے؟ اور بت خانے میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جائے. نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، دونوں چیزیں بتلائیں. ایک طرف آپ نے ارشاد فرمایا کہ التاجر الصادق التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا تاجر وہ قیامت کے دن نبی، انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو. اور ایک طرف آپ نے فرمایا التجار هم الفجار، کہ تاجر ہی فاسق و فاجر ہیں. کیوں؟ کہ یہ جھوٹ بولتے، تجارت میں جھوٹ بولتے. تجارت میں اگر جھوٹ بولا جائے تو فسق و فجور نتیجہ ہے. تجارت میں اگر صدق اختیار کیا جائے تو پھر انبیاء کا ساتھ ملتا ہے، شہداء کا ساتھ ملتا ہے. کاش کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں، اس مطالبے کو سمجھے، نماز کے اس مطالبے کو سمجھے اور اس کو حفظ جاں بنائیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نیت، کہ ہماری نیت خالص کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے. اور یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جس وقت تک ہم اپنے کلمے اور اپنی نمازوں کو شعوری طور پر ادا نہ کر پائے. اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں باشعور مسلمان بنائے.
باشعور نمازی بنائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عزت و آبرو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ جو مسجد کی اب شکل و صورت ہے یہ ہمارے ان بزرگوں کے اخلاص کا نتیجہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی تھی. سب سے پہلے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اکثر ساتھیوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ کس طرح بنی. آپ اندازہ کریں, مجھے مولانا محمد اسحاق چیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ میں اور مولانا عبد الواحد رحمۃ اللہ رحمہم اللہ یہ دونوں اس مسجد کے چندے کے لیے گئے. ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے کی بات, فتح گڑھ جوڑیہ میں. وہاں ہم نے پوچھا ساتھیوں سے کہ کوئی یہاں صاحب ثروت ہے جو مسجد کے لیے چندہ دے. یہ دیکھو ہمارے پاس آل حدیث امرتسر کا جو حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا ورچہ ہے, اس میں ان کی تائید ہے کہ اس مسجد کے لیے چندہ دو. کوئی ہے چندہ دینے والا؟ تو ہم سے کہا گیا وہ فضا بازار میں حاجی صاحب ہیں, وہ اس طرح مسجدوں کے لیے مدرسوں کے لیے چندہ دیتے ہیں. ہم دونوں بڑے خوشی سے اس بزرگ کے پاس پہنچے. سفید ریش, داڑھی لگی ہوئی, مہندی لگی ہوئی اور بڑے نیک اور پارسا چہرے سے معلوم ہوئے. ہم نے جا کے آل حدیث سامنے رکھا اور مسجد کے بارے میں تعاون کا ان سے اظہار کیا. تو ان بزرگوں نے اپنی پیٹی سے اس وقت کتنے پیسے دیے؟ 4 آنے. سمجھے بات؟ کتنے پیسے دیے؟ 4 آنے. اب اور دیکھیے, جب 34 یا 35 میں 1934 یا 35 میں حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے ان کا پر جس وقت حملہ ہوا اور سر پر ضربیں لگی, اللہ نے شفا اور صحت عطا فرمائی. اس وقت انہوں نے شمع توحید ایک رسالہ لکھا اور اپیل کی کہ اس کو عام تقسیم کرنے کے لیے ساتھی چندہ جمع کرائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ شمع توحید لوگوں کے ہاتھوں میں مفت پہنچے. آپ کی جو اس وقت انجمن آل حدیث تھی جس کے تحت پہلے یہ مسجد تھی, ان کا ایک بھرپور اجلاس ہوا. سب نے چندہ دیا اور اس پرچے کو, رسالے کو, کتاب کی عام چھاپنے کے لیے انہوں نے کتنے پیسے دیے؟ پوری جماعت نے فرد واحد نے 10 روپئے. کتنے پیسے دیے؟ 10 روپئے. یہ پوزیشن تھی اس وقت روپے پیسے کی. اب وہ پیسے کی وہ پوزیشن نہیں. اس وقت اخلاص سے جس طرح مسجد انہوں نے بنائی, اللہ ذوالجلال ان کے اخلاص کا پھل دے رہا ہے انہیں. اور آج یہ خوبصورت اور یہ وسیع تر مسجد اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اپنے دل کو بھی خوش کر رہے ہیں, اپنی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں. اللہ ذوالجلال ان کو بھی اجر عطا فرمائے. اس کے مرحلہ ثانی جس وقت آیا تھا, مجھے وہ مرحلہ یاد ہے جب مولانا عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعے کے بعد یہاں خرچ بتلاتے تھے. مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ عمر قدہ کہ بھائی اس ہفتے اتنا خرچہ ہوا ہے اور اتنی مزدوری ہے, یہ پیسے دے کے جاؤ. پیسے مل جاتے تھے. اور اب وہ کیفیت نہیں, اب اس پر کروڑوں لگے ہیں, کروڑوں. اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے آپ حضرات کو, لیکن یہ نوازنا اور اس کا یہ جو نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو جو بھی معنی دیں, میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان بڑوں بزرگوں کے اخلاص کا نتیجہ ہے, ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے. اللہ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے. اور دوسری تعمیر میں جنہوں نے حصہ ڈالا ہے, اللہ ان کو بھی اجر و ثواب سے نوازے. اور جنہوں نے اب اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اور اس مسجد کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں سر دھر کی بازی لگائی ہے اور شب و روز محنت کی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے عمل کو بھی قبول فرمائے, انہیں بھی پکا نمازی بنائے اور انہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے. اور اس مسجد کی رونق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سے زیادہ دوبالا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. اجازت دعا
تو میں نے کر دی ہے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم انا نسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم لک الحمد حمدا ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم اجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفت عین واصلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت. اللہم اصلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعوات. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس اذهب الباس رب الناس اشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ألهمنا رشدنا وإذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأنت خير الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.